صف بندی قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ ہم میں نظم و ضبط، اتفاق و اتحاد اور صف بندی کا درس دیتا ہے۔ کلام مجید فرقان حمید سورۃ الصف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ بے شک اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ یقاتلون فی سبیلہ، کہ اللہ کی راہ میں وہ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ صفاً، کافروں کے سامنے صفیں باندھ کر ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، اتفاق و اتحاد کے ساتھ وہ لڑتے ہیں۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ یہ صفیں سی سپلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ یعنی صف صرف صف نہیں ہوتا کہ سب کو کھڑا کیا جائے، اس میں اتفاق و اتحاد کا درس ہوتا ہے، اور یہ مختلف مقامات پہ، مثال کے طور پر مسجد کی جو آداب ہیں، نماز کی آداب کے لیے شریعت مطہرہ نے صف بندی کے اہتمام کو سنت مؤکدہ فرمایا ہے۔ یعنی صف بندی کا حکم جو ہے سنت مؤکدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول لم یجدوا الا ان یستہموا لا یستہموا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم ہو گیا کہ اذان کا اجر کتنا ہے، مؤذن جب ایک اذان دیتا ہے تو ایک اذان کے بدلے میں انہیں کتنا اجر ان کے عمل نامے میں درج کیا جاتا ہے، اور جو لوگ پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ علم ہو گیا کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو لوگ جو ہیں اس کے اوپر لڑائی کرتے ہیں، اور قرآن اندازی کے بغیر لوگوں کو جس طرح ریاض الجنہ، اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، عمرہ اور حج کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ ریاض الجنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حجرے اور منبر کی مابین کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت الفردوس کا ٹکڑا ہے۔ تو اب دیکھیں، جب لوگ مدینہ المنورہ جاتے ہیں تو ریاض الجنہ
میں ایپ کے ذریعے وہاں پہ بکنگ کروائی جاتی ہے. ایک قسم کی قرآن اندازی ہے، جس کا نمبر آ گیا پہلے نمبر پہلے جائے گا. ایک قرآن ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ علم ہو جائے کہ مؤذن اور پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کو اللہ کتنا اجر دیتا ہے، اس پہ لوگ قرآن اندازی کرتے پھر بھی انہیں موقع نہیں ملتا. لیکن کیا ہے، بدقسمتی کی وجہ سے لوگ جو ہیں پیچھے رہتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ صفوں سے پیچھے رہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بالآخر اللہ انہیں جہنم میں داخل کرائیں گے. انہیں بہت سخت وعید ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها واولها شرها. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کا جو صف ہے بہترین صف کی پہلی صف ہے. ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے یہ پہلا صف ہے. اور فرمایا کہ کم ثواب کے اعتبار سے آخری صف ہے. پہلی صف میں بندے کو زیادہ اجر دیا جاتا ہے، اور جو آخری صفوں میں جاتے ہیں ان کا اجر کم ہوتا ہے. لیکن جب دنیا کی طرف ہم دیکھتے ہیں، کنٹرول آٹا آپ لوگوں نے دیکھا وہ ٹرک وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، یہاں جہاں پر پیسے تقسیم ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو ٹیلے کوشش کرتے ہیں کہ میں پہلے نمبر پہ. یہی وجہ ہے کہ آخرت کا جو اجر ہے اللہ نے خفیہ رکھا ہے، اور اس کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ظاہر کیا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مردوں کی بہترین صف اولها پہلی صف ہے. مرد کوشش کریں گے کہ میری پہلی صف کا اہتمام کروں. اور فرمایا کہ کم ثواب کے جو صف ہیں، فرمایا کہ آخری صف. حدیث میں شر کا لفظ آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شر ہے مکمل طور پر. مطلب یہی ہے کہ پہلی صف کے مقابلے میں ان کا اجر کم ہوگا، بہت کم ہوگا. اور فرمایا خیر صفوف النساء آخرها، عورتوں کی جو صفیں ہیں بہترین صف ثواب کے اعتبار سے فرمایا کہ آخری صف، جہاں پر حجاب ہو، پردہ ہو. اور فرمایا کہ وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، اور عورتوں کی جو پہلی صف ہیں فرمایا کہ اس میں ان کے لیے اجر کم ہوگا، کیونکہ پہلی صفوں میں عورتوں کا جانا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں ہوں، پہلی جو صف کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلی صف میں مرد ہوں. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے خصوصی طور پر امامت کی اہل ہونے چاہیے. پہلی صف میں
امام کے پیچھے جو 2-3 بندے ہوتے ہیں، یعنی کہ امامت شرعی عذر کی اعتبار سے اگر امام کو معلوم ہو جائے کہ وضو نہیں ہے یا وضو دوران نماز فاسد ہو جائے، تو پھر کم از کم ایسا بندہ قریب ہونا چاہیے کہ وہ آگے ہو کر نماز کو اختتام تک لے کر جائیں۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین صف یہ پہلا صف ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ بچے آتے ہیں مسجد میں، چھوٹے بچے آتے ہیں، ان چھوٹے بچوں کو بھی پہلی صف میں لے کر آتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بچے ہیں، ایک ہوتے بالغ بچے 15 سال یا 15 سے زیادہ ہیں، وہ تو پہلی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بات ہے نابالغ، جو نابالغ بچے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اگر نمازی ان کو سمجھانے کی کوشش کرے وہ لڑائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے نہیں پیچھے ہونا۔ یاد رکھنا چاہیے سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا صف ہے مردوں کا ہونا چاہیے، یعنی بالغ۔ اگر نابالغ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، فرمایا کہ ان کا جو صف ہے دوسرے نمبر پہ۔ اگر نمازی آپ کو کہیں کہ اس بچے کو پیچھے کریں، اس کے اوپر لڑائی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ دین جو ہے مشترکات ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، کوئی بندہ جو ہے زیادتی نہیں کرے گا، چونکہ دین کا معاملہ ہے۔ سمعین وقار، ہاں اگر عورتیں ہیں کسی بھی جگہ ہوں، شریعت نے بیان کیا ہے کہ عورتوں کی جو صف ہے وہ ایک اکیلے پردے میں ہونا چاہیے، مردوں سے دور ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ چونکہ بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ عورتیں ساتھ جو ہے نا، مثال کے طور پر حج کے دوران یا فیصل مسجد میں بھی ان کے لیے علیحدہ انہوں نے جگہ تیار کی ہے۔ تو اس حوالے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے، اور جنازے کا بھی یہی حکم ہے، جنازے میں پہلے نمبر پہ مردوں کو رکھا جائے گا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بچے ہیں، تیسرے نمبر پہ عورتوں کو رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اجتماعی نماز جنازہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا فلسطین کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہود کو نیست و نابود کریں، یعنی ایک دن میں ہزاروں سینکڑوں جنازے، اور دوسری طرف امتی مسلمہ کی خاموشی۔ تو سامعین وقار، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کی فرشتے پہلی صف والوں پہ رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کی فرشتے پہلی صف والوں کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔